السلام علیکم، نور ازل پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ آپ کو پتہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، ہم دعائیں مفتی صاحب سے سیکھ رہے ہیں اور نئی سے نئی دعائیں مفتی صاحب ہمارے پاس لے کر آ رہے ہیں، ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں۔ تو آج پھر ایک نئی دعا سیکھیں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، کون سی آج دعا آپ ہمیں تعلیم فرمائیں گے؟ آج انشاءاللہ ہم آپ کو ایسی دعا بتائیں گے کہ جو ہمارے مسلمانوں کا، لوگوں کا بڑا اہم مسئلہ ہے، جس میں لوگ بڑے پریشان ہیں کہ لوگوں کو بری نظر لگ جاتی ہے اور یا کوئی جادو ٹونا ان پر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے اس طرح۔ خاص طور پہ بری نظر سے متعلق یہ دعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان الفاظ کے ذریعے دم کیا کرتے تھے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور یہ اس طرح دم کر کے، یہ پڑھ کے آپ دونوں شہزادوں کو دم کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے کہ ہمارے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو انہی کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے۔ یعنی اتنے اونچے کلمات ہیں، اس کی نسبت کتنی اونچی ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوچنے کی بات یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے نواسے، ان کے ساتھ رسول اللہ کو کتنی محبت تھی اور کتنی مودت کا تعلق تھا، اور ان دونوں نواسوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے ساتھ جوڑا گیا جو کہ نبی تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بنے، ذرا پھر آگے اسحاق علیہ السلام بھی نبی بنے فلسطین کی طرف۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں اتارا گیا، وہیں پر ہی روکا گیا۔ پھر رسول اللہ، ان کی، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، یعنی عرب کا سلسلہ یہاں پر منتقل ہو گیا، وہ ادھر چلے گئے۔ اور اس کے بعد پھر آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان کے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین کو ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کیسا یعنی گہرا رشتہ ہے کہ جن کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو، جنہوں نے آگے جا کے نبی بننا تھا، ان کو دم کیا کرتے تھے، تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں، جو رشتے کے لحاظ سے تو آپ کے نواسے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے ہیں یہ۔ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو کہتے تھے کہ میرے بیٹوں کو لے کر آؤ میرے پاس، میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو لے کر آؤ، کیونکہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ رسول اللہ کی نسل جو ہے ان کے بیٹوں سے نہیں چلی، ان کی بیٹی بی بی فاطمہ سے ان کی نسل چلی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان کو دونوں بیٹے کہا کرتے، آپ کے بیٹے ہیں آپ کے، یہ ان کو امام حسن کو۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت چلی ہے، ان کے بیٹوں کو ملی، پھر ان کے خاندان کو ملتی چلی گئی۔ رسول اللہ کے بعد نبوت ختم تھی، تو آگے امامت قوم کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے اللہ نے کوئی سلسلہ تو رکھنا تھا، تو اللہ نے امامت کا سلسلہ رکھا۔ جنہوں نے آگے جا کے امام بننا تھا، سب کو پتہ ہے، تو رسول اللہ کے بعد پھر ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں، جن کو رسول اللہ اپنا بھائی بھی کہتے تھے، حضرت علی، امام علی کو کرم اللہ وجہہ، ان کو اللہ نے یعنی امامت عطا فرمائی گئی۔ پھر آگے ان کے بیٹے امام حسن حسین، ان کو امامت ملی ہے۔ تو یہ بڑا یعنی سونے کی پانی کی لڑی، جس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی ایک لڑی ہے پوری، جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ اس جماعت کے ساتھ رسول اللہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو جوڑا، اور ان کو جو دعا تعلیم کی گئی ہے، وہ دعا کتنی زبردست ہوگی، کتنے جامع معنی ہے۔ ایک مرتبہ دعا میں اور پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے وسیلے سے، اللہ تعالیٰ کے وہ کلمات جو کہ مکمل ہیں، جن کے جو اپنے معنی و میننگ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے مکمل ہیں، ان کلمات تامہ کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور کس چیز سے؟ من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان اور تکلیف پہنچانے والی چیز سے۔ وہامہ کہتے ہیں تکلیف پہنچانے والی چیز سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور ومن کل عین لامہ،
اور ہر بری نظر سے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور ہم امید کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو بھی بچہ پریشان ہو، اس کو بری نظر ہو، تکلیف کے عالم میں ہو، تو انشاءاللہ ان بچوں کو ان کلمات کے ذریعے دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر ایک نکتہ بتا دوں میں، اس میں اعیذکما، یہ دو کا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یہ جب دو بچے ہوں تو ان کو اس طرح دم کیا جائے گا، اعیذکما میں تم دونوں کو، کیونکہ امام حسن امام حسین تھے نا، دو تھے، تو اگر کسی کے دو بچے ہوں تو پھر اس میں دو کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے، لیکن اگر بچہ ایک ہے تو ایک کے لیے پھر اعیذکا پڑھیں گے، اعیذکما، ایسے کما نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک کاف پڑھیں گے، اعیذکا۔ اچھا، یہ پھر آپ اسی طرح دعا ایک دفعہ آپ دہرا دیں۔ ہاں، اگر ایک بچے کے لیے دم کرنا ہے اور بچہ ہے، وہ بچی نہیں ہے، تو اس کے لیے پڑھیں گے اعیذکا بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور اگر ایک بچی ہے تو پھر اعیذکا کے بجائے اعیذکی، کاف کے نیچے زیر آئے گا، کیونکہ جس طرح انگلش میں ہی اور شی کا فرق ہوتا ہے تو عربک کے اندر بھی اگر لڑکی ہے، بچی ہے، مؤنث ہے، تو پھر اعیذکا کے بجائے کاف کے نیچے زیر آئے گی، اعیذکی بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور اگر دو ہیں تو دو کے لیے پھر یہی لفظ ہے جو آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر دو سے زیادہ ہیں، جمع کا صیغہ ہے، تو پھر اعیذکم پڑھیں گے پھر، اچھا، یعنی دو کے لیے کما، اگر ایک ہے اور مذکر ہے تو اس کے لیے کا، اور مؤنث ہے تو اس کے لیے کی، اعیذکی، باقی دعا سیم ہے بالکل۔ اچھا، اور اگر زیادہ ہیں، دو سے زیادہ ہیں یعنی جمع ہے، پلورل ہیں، تو پھر اعیذکم، پھر کم پڑھیں گے، اعیذکم بکلمات اللہ، یعنی جمع کے لیے دو سے زیادہ کے لیے اس طرح پڑھیں گے، اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اچھا مفتی صاحب، اگر ایک شخص نے خود اپنے لیے ذات کے لیے پڑھنا ہو تو ہاں، پھر اس یہ کو کیسے اچھا پڑھیں؟ سوال کیا۔ اگر کسی نے اپنے اوپر دم کرنا ہو، خود اپنے لیے، تو پھر اعوذ، یہ جو مشہور اب اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں جو لفظ ہے اعوذ، وہ یہ پڑھیں گے، میں پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا، متکلم، اس کو متکلم کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ خود اپنے لیے پڑھنا چاہے تو پھر اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اب چونکہ اس میں ویرائٹی زیادہ ہو گئی ہے، مذکر مؤنث کا فرق بھی آ گیا، ایک اور دو کا فرق بھی آ گیا، تو میں ایک دفعہ صرف اسی لفظ سے فرق جڑا ہوا ہے، میں ایک دفعہ مختصراً آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ حدیث شریف کے اندر اعیذکما ہے، یعنی اعیذکما، یہ دو بچوں کے لیے یہ۔ اچھا، اگر دو بچیاں ہوں نا تب بھی یہی لفظ ہے، اچھا، بچے ہوں یا بچیاں ہوں تو دونوں کے لیے یہی لفظ آئے گا، دو میں ایک ہی صیغہ ہے، اعیذکما۔ اور اگر ایک بچہ ہے تو اعیذکا، اور ایک بچی ہے تو اس کے لیے اعیذکی، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں، یعنی دو سے زیادہ ہیں، جمع ہیں، تو پھر اعیذکم آئے گا۔ اور اس میں جمع میں بھی فرق ہے، اگر جمع میں صرف لڑکیاں ہی ہیں، تین لڑکیاں ہیں یا چار، تین سے زیادہ ہیں، تین یا تین سے لڑکیاں، تو پھر اعیذکن، اچھا، جی ہاں، اعیذکن۔ اور اگر سارے لڑکے ہیں تو پھر اعیذکم، اور اگر لڑکے اور لڑکیاں مکس ہیں تو پھر مذکر کا اعتبار کیا جاتا ہے، پھر اعیذکم پڑھیں گے پھر۔ اچھا، اور اگر اپنے لیے پڑھنا چاہے تو پھر اعوذ، اچھا، اپنے لیے پڑھنا تو اعوذ۔ اعوذ کے لیے تھوڑا عربیت کا ذوق بھی ہونا ضروری ہے، عربی تھوڑی بہت آتی ہو اور اس کا شوق ہو تو وہ بندہ اس باتوں کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ دوستو، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔